موږ ته داسې ځوانانو ضرورت دی، موږ ته داسې نوجوانانو ضرورت دی چې په اسمبلۍ کې خبرې کوي او د سړي په دې سترګو کې خبرې کوي او سړي په دې خوږونو کې دا خبرې ورته نه کوي. نو موږ ته داسې نوجوانانو ضرورت دی. د روغ چې دا کومې خبرې کړي دي په الله یقین وکړئ خدای راباندې نه ودرول. دا موږ داسې قسم خلکو سپورټ پکار دی، داسې خلک ونازوو، داسې خلک مخکې بوځي او مخکې پروموټ کوي چې دنیا ته ښکاره چې پښتون څومره غیرتي قوم دی، پښتون څومره تکړه او بهادر قوم دی. موږ کې ډېر زیات ټیلنټډ دی خو سپورټ نشته، سپورټ د وجې موږ پاتې. نو دا ویډیو چې دا دومره شیر کوي چې خلکو ته پته ولګي چې پښتون ډېر غیرتي قوم دی او ډېر تکړه بهادر قوم دی. دې ورور دا ویډیو وګورئ، راځئ دا ویډیو نه بعد خامخا یو ټک ورکړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره مخکې لازمي شیر کړئ. چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل یما، چې غواړم حق د پښتانه واجب القتل یما، ته خو به خود وایې چې زه واجب القتل یما او ستا د تیرې چړې د لاندې کلمه وایمه، ګناه راوښایه په څه واجب القتل یما. شکریہ جناب اسپیکر، آج ایک مرتبہ پھر بہت خوش ہوں کہ اتنے اہم پلیٹ فارم پہ مجھے مکمل بات کرنے کا. جناب اسپیکر، ٹوڈے there is a bundle of things for discussion like inflation, political instability, poverty, and this recent election. But I am representing the party, so therefore I will discuss the issues of party. جناب اسپیکر، میں کئی بار اس فلور پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس ریاست کے لیے یا اس مملکت خداداد کے لیے جو قربانیاں پارٹا کے عوام نے دی ہے ابھی تک نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کسی کی بس کی بات ہے. جناب اسپیکر، میں اگر پارٹا کی قربانیاں بیان کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو موجودہ وار اینڈ ٹیرر تھا جس میں ہم 80,000 پلس شہداء دے چکے ہیں صرف اس مملکت خداداد کی خاطر. جناب اسپیکر، یہ بات کسی سے چوری چھپی بات نہیں ہے کہ پاٹا کے ہر دوسرے گھر میں ایک یتیم ہے، پاٹا کے ہر تیسرے گھر میں ایک بیوہ ہے، پاٹا کے ہر چوتھے گھر میں ایک معذور ہے. لیکن وہ ایک عذاب تھا اور جو ہمارے اوپر مسلط تھا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو برداشت کیا. اب جو لوگ کلم کلہ ہمیں مارتے ہیں پھر بھی ہمیں انصاف نہیں مل رہا. جناب اسپیکر، میں بات کرتا ہوں 2017 کا. جناب اسپیکر، کراچی میں رہائش پذیر ہمارے قبائل نوجوان نقیب اللہ مسعود، ان کو وہاں کے پولیس نے اٹھا لیا، پھر اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا گیا. پھر جب پتہ چلا کہ دوران کسٹڈی ہی ان کو مارا گیا، جب مزید انویسٹیگیشن ہو گئی کہ بھائی کس نے مارا، تو قاتل وہی بندہ نکلا جو ہمارے اور تمہارے ٹیکس کے پیسے کھاتے ہیں، وہی پولیس آفیسر قاتل نکلا. جناب اسپیکر، پھر جب فردر انویسٹیگیشن ہو گئی تو پتہ چلا کہ یہ صاحب تو صرف ایک نقیب اللہ مسعود کا قاتل نہیں ہے، یہ 144 بندوں کا قاتل ہے. جناب اسپیکر، پھر وہ فیصلہ سن کر پاٹا کے لاکھوں لوگ رو پڑے. ہماری عدالت نے فیصلہ سنائی جس میں راون ورا اور ان کے ٹیم کو بری کر دیا. جناب اسپیکر، سوال بنتا ہے باہر کی دنیا میں اب جائے، اب دیکھ لے وہاں پر آپ 144 کتوں کو بھی مارے نا، 144 سانپوں کو بھی مارے نا، وہاں کی عدالت آپ کو کڑی سے کڑی سزا سنائے گی. لیکن یہاں پر قبائل مرتے ہیں، قبائلوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نقیب اللہ مسعود کے بعد ہم نے ایک اور ہیرا یہاں پر کھویا. میں شہید ریحان زیب کی بات کرتا ہوں. جناب اسپیکر، جب ریحان زیب شہید ہوا میں گھر آیا تو میری ماں رو رہی تھی. میں نے ماں کو بتایا ماں رونے کی کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا بیٹھے آج کے بعد آپ نے بولنا نہیں ہے، آج کے بعد ہم نے بالکل خاموش رہنا ہے. میں نے کہا ماں پھر میں موت سے بچ جاؤں گا، پھر میں نہیں مروں گا. تو میری ماں کی اس ایک لفظ میں بہت درد تھا. جناب اسپیکر، انہوں نے مجھے بتایا میرے بیٹے بات یہ نہیں ہے کہ تم مر جاؤں گے، لیکن یہاں پر بولنے والے اس طرح مرتے کہ پھر اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. جناب اسپیکر، میں ایک بات آپ ٹائم دے گا جناب اسپیکر، تھوڑا سا مہربانی کر لے گا. جناب اسپیکر، اگر دنیا کا یہ خیال ہے کہ ہم پاٹا کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہیں گے تو دنیا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اگر اللہ نے مجھے 10 سال بعد بھی موقع دیا، 20 سال بعد بھی موقع دیا، ان نوجوانوں کے ساتھ آؤں گا، دوبارہ یہ کیسز کھلواؤں گا. اور اگر راون ور اور ریحان زیب شہید کے قاتلان اس دنیا میں موجود نہیں تھا تو ان کے لاش کو لا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا. جناب
اسپیکر یہ بات یاد رکھیے، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاٹک کے لوگوں کو بدلہ لینا نہیں آتا، پشندو کی ٹپے لاس کی ٹوپک سترگو کی اوخ کے، پشندو کی ٹپے لاس کی ٹوپک سترگو کی اوخ کے دایا واجد دے ماتل بابا نے پادشاہ. جناب اسپیکر، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاٹک کے لوگوں کو مقدمہ لڑنا نہیں آتا، پاٹک کے لوگوں کو اس ملک کی تاریخ کا نہیں پتا، یہاں پر تو بٹو صاحب جیسا بہادر لیڈر آپ نے ایک قتل کیس میں پانسی پہ چڑھا دیا، راون وراج آزاد گھوم رہے پھر رہے، وہ قبائل نوجوان مر گیا نا. جناب اسپیکر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہم بدلہ نہیں لے سکتے، تو جا کے انڈیا کی تکبر سے پوچھ لے، جا کے امریکہ کی غرور سے پوچھ لے، جا کے رشیا کی بدماشی سے پوچھ لے کہ ان سادہ مزاج قبائل نوجوانوں نے آپ کے ٹینک اور ساز و سامان کا کیا حشر بنایا تھا. جناب اسپیکر، پختنو سترگو کی روب راشی، پختنو سترگو کی روب راشی، غیر کی بحال سڑی توب راشی، اور تنائی تنائی بدے گریوانو بھی نہیں، شاہ ظلمی پلے وہ توب راشی.